تھوڑی زور سے پڑھیے، مجھ تک آواز آ جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. صدق رسوله النبي الكريم. آؤ چلو چل کے ریت نچوڑی جائے، آؤ چلیں چل کے ریت نچوڑی جائے، اپنی قسمت میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا۔ محترم حضرات، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس سے پیار کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے اپنی یاد کی توفیق دیتا ہے، اللہ اس کی زبان پر اپنا ذکر جاری فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کر سکتے جب تک وہ خود ہمیں یاد کرنے کی توفیق نہ دے۔ کتنے دل غافل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہیں یاد نہیں آتے، کتنے دماغ ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی نہیں بیٹھتی، کتنے قدم ایسے ہیں جو اللہ کے گھر میں جانے سے محروم ہیں، اور کتنی زبانیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت نہیں کر پاتی اور ذکر الہی سے محروم ہیں، کتنے سینے ایسے ہیں جن سینوں میں ایمان کا چراغ نہیں ہے، کتنے سینے ایسے ہیں جن میں دل تو ہیں مگر وہ دل بظاہر گوشت اور پوست کے نظر آتے ہیں، مگر وہ دل پتھر ہیں، وہ کبھی پسیجتے نہیں، ان میں ہمدردی نہیں، ان میں جذبہ خیر نہیں، ان میں جذبہ ایثار نہیں۔ میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے وہ صرف مسلمانوں کا مجمع ہے، اہل ایمان کا مجمع ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا مجمع ہے۔ میں آج آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس ادارے کی برکت سے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ کی برانچ، خانہ کعبہ کی ایک شاخ مسجد بھی قائم ہے، اور جس کے چاروں طرف دار ارقم کی یاد دلانے والا یہ مدرسہ ہے، جہاں صفہ کی یادوں کو پھر سے زندہ اور تازہ کرنے والا یہ ادارہ یہاں پر موجود ہے۔ اس کی دعوت پر آپ تشریف لائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پھر موقع دیا ہے کہ میں سرزمین سہارنپور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سناؤں۔
گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے مجمع والوں؟ ہمارے بزرگ محترم کو تو آ رہی ہے، مگر بیچ میں جو نوجوان ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آواز آ رہی ہے صاف یا صحیح کرائی جائے؟ ہاتھ اٹھا دیا کرو، اس میں کیا جا رہا ہے؟ جب تک ہاتھ اٹھ رہا ہے تو اٹھانے میں کیا ہے؟ اللہ نے ان ہاتھوں کو رکھا ہی ایسا ہے کہ کبھی اٹھائے جائیں اور کبھی گرائے جائیں، یا پھر اس شاعر کا تمہیں شعر پسند آ گیا ہے کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میری اس دعا کے بعد۔ ایسا تو نہیں کہ کسی کو مانگ کر کے پھر ہاتھ اٹھانا ہی چھوڑ دیا ہو، نہیں، بار بار ان ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اور جب نماز میں آؤ گے تب اٹھانا ہے، ان کے اٹھائے بغیر تو تکبیر تحریمہ ہی نہیں ہوگی۔ اٹھانا پڑے گا کہ نہیں؟ اور عید کے دن تو کئی بار اٹھانا ہے، 6 بار اٹھانا ہوگا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اپنی یاد کی توفیق نہیں دیتا، وہ جس پر مہربان ہوتا ہے، وہ جس سے اظہار وفا کرتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی توفیق دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جب چاہے، جس کو چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے منتخب فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا نہیں تھا، وہ تو آ رہے تھے بکریاں چرا کر 10 سال اپنے خسر صاحب کی خدمت کر کے اور اپنی بیوی کا مہر پورا کر کے۔ نوجوانوں، آپ کتنے خوش نصیب ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول پا کر کہ انہوں نے تمہارا مہر آسان کر دیا، نہیں کر دیا آسان۔ کل ہم نے رنگ سورہ میں نکاح پڑھایا، کل 5100 روپے میں نکاح ہو گیا۔ کتنے؟ 5100 روپے میں نکاح ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مہر 8 سال بکریاں چرانا طے پایا، اور ان کے سسر صاحب نے فرمایا کہ 10 سال چرا دو تو وہ تمہارے اپنے اوپر ہے، میری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ مگر اللہ اکبر، انبیاء کرام وہ ہوتے ہیں جو اپنی معاہدے سے زیادہ نوازتے ہیں اور اس سے زیادہ دیتے ہیں، اگر تولتے ہیں تو زیادہ تولتے ہیں، کم نہیں تولتے۔ حالانکہ انہیں اجازت تھی کہ 8 سال بکریاں چرانی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر صاحب کی، اپنے بیوی کے ابا جان کی 10 سال بکریاں چرائیں۔ نوجوانوں، تم اپنے سسر کی بھینس چرا سکتے ہو؟ نہیں چرا، بھاگ آؤ گے ایک ہی دن میں۔ 10 سال بکریاں چرائیں، 8 طے ہوئے تھے اور 10 پورے کیے۔ کتنا سخت مہر تھا! آج تو نہیں ہے نا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ مہر کم سے کم 10 درہم ہونا چاہیے، اس سے کم اگر آپ نے باندھا تو وہ مہر ہے ہی نہیں، کم سے کم 10 تو ہو۔ اور 10 درہم کیوں ہو؟ 10 درہم کم سے کم مال ہے، 10 درہم مال ہے کم سے کم، اس سے زیادہ تو مال کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو کہا کہ بھائی 10 درہم ہی کیا ہیں، عورت جتنے مہر پہ راضی ہو جائے، وہ کہے میں تو بس ایک انگوٹھی چاہیے، مجھے ایک چھلا چاہیے، اسی پہ میں راضی ہوں، اس پہ راضی ہو جائے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میں ان پڑھ ہوں، بس مجھے قرآن پڑھا دینا، یہی میرا مہر ہے، تو امام شافعی کے نزدیک وہ بھی مہر ہو جائے گا۔ مگر امام حنیفہ نے کہا کہ یہ بیوی تمہارے نکاح میں آ رہی ہے، ایک معاملہ طے ہو رہا ہے، وہ اپنے نفس کا اختیار آپ کو دے رہی ہے، تو کم سے کم مال تو ہونا چاہیے۔ اس لیے 10 درہم مال کم سے کم ہو، اور زیادہ کی کوئی مدت، کوئی وہ حد نہیں ہے، چاہو جتنا دے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ، جو آپ کی جگر گوشہ ہیں اور جو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کا جو مہر ہے وہ 131 تولہ، پرانا والا تولہ جو 12 گرام کا ہوتا تھا وہ ہے 131 تولے چاندی، جو آج کے زمانے میں تقریباً 153 تولہ اور 900 ملی گرام بیٹھتی ہے۔ کتنا ہوا مہر؟ لگ بھگ کتنا بیٹھے گا؟ 1.5 لاکھ، کم سے کم 1.5 لاکھ ہے۔
تو خیر بات موسیٰ علیہ السلام کی چلی ان کے محل تک پہنچ گئی، لیکن جو قربانیاں دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو نوازتا ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے احسان کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اب ان پر یہ احسان کیا کہ جب وہ اپنی بیوی کو لے کر ملک مصر کی طرف چلے تو پھر انہیں آگ کا شعلہ نظر آیا، راستہ بھٹک چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے وہ آگ کی تلاش میں نکلے، دور دراز ایک درخت پر انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں آگ جل رہی ہے، قریب بڑھتے چلے گئے، جب اس کے نزدیک پہنچے تو اب موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست آواز آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو براہ راست بھی کلام کر سکتا ہے، فرشتوں کے ذریعے وحی بھیج سکتا ہے، کسی کے دل میں الہام کر سکتا ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ ادھر وادی طویٰ میں وادی مقدس میں داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور آواز آئی، اخلا نعلیکا یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی چپلوں کو نکال دیجئے، انکا بالوادی المقدس طویٰ، آپ بہت ہی پاکیزہ اور مقدس وادی طویٰ میں داخل ہو گئے ہیں، اس وادی کا احترام ضروری ہے۔ کچھ مقامات مقدس ہیں، کچھ گھڑیاں مقدس ہیں، کچھ علاقے مقدس ہیں، کچھ دل مقدس ہیں، کچھ نظریں مقدس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اپنی نشانی قرار دے اور جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی علامت قرار دے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تبارک نہ جانے دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں، کشمیر میں پہاڑ، نینی تال میں پہاڑ، دہرادون میں پہاڑ، دنیا کے نہ جانے کتنے یمن میں پہاڑ، فلاں اور فلاں جگہ پہاڑ، شام میں پہاڑیاں، مگر اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، لہذا کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانی اور علامت قرار دے سکتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا اور کوئی اسے ٹوک نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو انہیں ایک پیڑ پر ایسا نظر آیا جیسے اس پیڑ پر جگنوں چمک رہے ہوں اور اس پر آگ کے پتنگے گر رہے ہوں، مگر وہ آگ کے پتنگے نہیں تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی کرنیں تھی، اور وہ نور کا مرکز تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا کیا عالم ہوگا، ذرا دیکھو تو صحیح، اگر کسی کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا حسن کا نور بکھیر دیا ہے تو کتنے چہرے ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر کے انسان دل ہار بیٹھے اور پاگل ہو گئے اور مجنون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع۔ بھیا رسول پور میں آواز اتنی ہلکی کیا، بولر کا مرغا کھاتے ہو کیا؟ جو خود بھی اذان نہیں دیتا اور تمہیں بھی اذان دینے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی، دیسی مرغا پالا کرو، جو اذان دیتا تھا اسے کھایا کرو۔ یہ فارمی، یہ بالکل بیچارہ نہ مرد نہ عورت، اسے کھا کھا کر کے تمہارے گلوں سے اللہ اکبر بھی نہیں نکل رہا۔ یہ اللہ اکبر اتنی زور سے نکلنا چاہیے۔ صحابہ ہر خوشی کے موقع پر، ہر فتح کے موقع پر، ہر اچھی خبر پر اللہ اکبر اس زور سے کہا کرتے تھے کہ وادی مکہ گونج اٹھتی تھی۔ جس دن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر قدم رکھا اور دار ارقم میں آ کر یہ کہا کہ اے محمد رسول اللہ، اب تک آپ کا جانی دشمن تھا، اب تک آپ سے زیادہ میرے لیے دشمنی کی نشانی اور علامت کوئی نہیں تھا۔ میں اب آپ کو قتل کرنے نہیں، آپ کو سر دینے آیا ہوں، دل دینے آیا ہوں، دماغ دینے آیا ہوں۔ آج کے بعد آپ سے زیادہ محبوب میرے لیے کوئی نہیں ہے۔ مجھے بھی اسلام کے رنگ میں رنگ دیجئے، مجھے بھی آپ اپنی غلامی کا پٹا پہنا دیجئے۔ آج سے مجھے اپنے غلاموں میں اور اپنے غلاموں کی صفوں میں شامل فرما
فرما لیجئے آج سے میرا نام اپنے دیوانوں میں لکھ دیجئے، میری زبان پر جاری ہو رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ وہاں موجود صحابہ نے جو نعرہ لگایا ہے وہ نعرہ تکبیر ہے، اللہ اکبر کا نعرہ، جس سے وادی مکہ اور پہاڑوں کی چٹانیں گونج اٹھی۔ آپ کیسا ڈھیلا ڈھالا سیلا ہوا پٹاخہ پھوڑ لے، شادی پر پٹاخے چھوڑتے ہو تو وہ لاتے ہو نکال کر کے جو پورے گاؤں کی نیندیں حرام کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کہنے کے لیے بہت دنوں سے چونکہ تم نے اذان پڑھنا چھوڑ دی ہے، اسی بالر کے مرغے کی طرح جس طرح اس سے اذان پڑھنا نہیں آتی، کبھی ادھر گرا کبھی ادھر ٹولا کبھی ادھر لڑکا کبھی پیچھے کو گیا، ایسا ہی حال ہے نا ہمارا آج کا مسلم نوجوان۔ وہی دانا کھا رہا ہے جس سے مرغے کی طرح وہ بیچارہ بھاگنے دوڑنے کے قابل نہ رہے۔ کسی کے ہاتھ میں شراب، کسی کے ہاتھ میں چرس، کسی کے ہاتھ میں گانجا، کسی کے ہاتھ میں ریڈ بل، پتہ نہیں کون کون سی بل آ گئی ہیں آج، کیا کیا جام پی رہا ہے، اور ماں پریشان، باپ پریشان، محلہ پریشان۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آ جائے گا کہ وہ شرابیں پیئیں گے، یشربون الخمر، وہ شرابیں پیئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، نام اس کا شراب نہیں ہوگا، نام اس کا خمر نہیں ہوگا، اس کا نام بدل دیں گے۔ آج نام بدلی ہوئی شرابیں تو پی رہے ہیں ہمارے بچے اور نشہ کر رہے ہیں۔ جو نشہ کرے وہ نہ اپنی قوم کا ہے، نہ ملت کا ہے، نہ انسانیت کا ہے، نہ پاس پڑوس کا ہے۔ ایسے نشے سے اپنے آپ کو بچا لو میرے عزیزو۔ بات آپ کی ادھر باتوں سے بات میں بات نکل رہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کچھ کہنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں تو آپ کو یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ رب العزت جب چاہے جس مقام کو منتخب فرما لے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پیڑ کی طرف بلایا گیا، جب اس کے قریب پہنچے تو آواز آئی انی انا اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوں۔ یہ آواز موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دائیں سے بھی سنی، بائیں سے سنی، اوپر سے سنی، نیچے سے سنی، کانوں سے سنی، اور جسم کے روئے روئے اور جسم کے ذرے ذرے سے اس آواز کو سنا۔ اس آواز کو سن کر کے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اے میرے رب، میرے پروردگار، رب ارینی، مجھے آپ اپنے آپ کو دکھا دیجئے، یہ آپ کی آواز کتنی خوبصورت ہے، یہ پیڑ پر جو چمک ہے اس سے میرا دل مہک اٹھا ہے، اور اس کی چمک سے میرا دل کھلکھلا اٹھا ہے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انک لن ترانی، میری ذات 70,000 پردوں میں چھپی ہوئی ہے، میں نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے، میرے جلووں کو تم نہیں دیکھ سکتے، میرے جلووں کی علامت ہے سورج، تم اس کو ٹکٹکی باندھ کر کے نہیں دیکھ سکتے ہو، لہذا مجھے کہاں دیکھ پاؤ گے؟ ادھر سے انکار، ادھر سے اصرار، ادھر سے انکار، ادھر سے اصرار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم مجھے دیکھو تو پہلے تم کوہ طور کی طرف نظر ڈالو، میں اس پر اپنے جلوے بکھیر رہا ہوں۔ اگر ان جلووں کی تاب لا سکی تمہاری باڈی اور تمہارا شریر اور تمہاری آنکھیں تو مجھے دیکھ پاؤ گے، ورنہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع۔ ماشاءاللہ، اب پرانا والا مرغے کی آواز آئی تھوڑی سی، اپنے بلڈ سرکولیشن ہوا تو اس لیے میں نہ یہ بالر کا انڈا کھاتا ہوں نہ یہ والا گوشت کھاتا ہوں، شاید اسی وجہ سے آواز نکل رہی ہے، ورنہ میری بھی بیٹھ جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ ڈالڈا گھی نہیں کھاتا تو دیسی مل جاتا ہے، اور میں کہتا نہیں کہ مجھے دو، خود بخود ملتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ ہاں اللہ رب العزت تو ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، سوال تو کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، اے میرے رب، اے میرے رب، وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی مسلمان بنا دیجئے، مسلم بنا دیجئے، مسلم بنا دیجئے، اور ان کی نسلوں کو بھی آپ مسلمان بنا دیجئے۔ اور مسلمان کا وہ مطلب نہیں جو آج آپ سمجھ بیٹھے ہو۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لا کر پورے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ ہوئی کہ نہیں؟ مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اللہ نے کہا کہ لب کھول ابراہیم، تیری نسلوں کو امت مسلمہ بنائیں گے، تیرا بیٹا اسحاق بھی نبی، تیرا بیٹا اسماعیل نبی، اور اسحاق کی نسلوں سے پھر ان کا بیٹا یعقوب نبی، پھر ان کا بیٹا یوسف نبی، یہاں تک کہ جتنے بھی نبی اس روئے زمین پر بھیجے جائیں گے وہ تیری ہی نسل سے ہوں گے۔ حضرت یعقوب کی اولاد سے سلسلہ وار نسلم بعد نسل قرنم بعد قرن نبیوں کا انتخاب ہوتا رہے گا۔ اب کتاب اگر میری ملے گی تو تیری ہی نسل کو ملے گی، اگر ہدایت ملے گی تو تیری نسل کو ملے گی، اگر کوئی اللہ تبارک میری طرف سے پیغام آئے گا تیری اولاد کی طرف آئے گا۔ لہذا حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، اور پھر جب آخری کتاب کا مرحلہ آیا اور آخری شریعت کا مرحلہ آیا اور آخری پیغام کا مرحلہ آیا تو پھر کسی اور کا انتخاب نہیں کیا گیا، وہ انتخاب بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل سے کیا گیا۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ مانگو تو صحیح، جب حضرت حاجرہ نے اپنی جھولی پھیلا کر، یہاں مائیں بھی بیٹھی ہیں اور بہنیں ہیں اور ہماری بیٹیاں ہیں جو کل کی مائیں ہیں، آنے والے وقت میں ان کی چھاؤں میں ایک نسل پروان چڑھے گی، ان کے دامن میں بیٹے اور بیٹیاں، ان کے آنچل میں پوتے اور پوتیاں، اور ان کے ارد گرد نواسے اور نواسیاں۔ ایک وقت آئے گا کہ جب اس چھاؤں میں سب آ کر کے بیٹھیں گے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیاس کے عالم میں اپنے بچے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی مانگا، اور تھوڑی دیر کے لیے جد و جہد کی، یعنی کبھی صفا پر چڑھی تو کبھی مروہ پر چڑھی، مروہ کی طرف دوڑ لگائی اور صفا کی طرف دوڑ لگائی۔ حضرت اسماعیل کو وہاں بٹھا دیا، بچے کو وہیں چھوڑا، ادھر بچہ ننھا مننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آنسوؤں سے مانگ رہا ہے، دل کی دھڑکنوں سے مانگ رہا ہے، اے مولا مجھے پانی چاہیے۔ ماں کے پاس برما نہیں ہے جو پہاڑوں کو چیر کر کے پانی نکال لے، میری ماں کے پاس یہاں کوئی ڈول نہیں ہے جو کنویں سے پانی نکال لے۔ باپ میرا تیرے حکم سے ملک شام میں ہے، میں اور ماں تنہا ہے، بچہ فریاد کر رہا ہے اور ایڑیاں رگڑ رہا ہے، آنسو ٹپک رہے ہیں، زبان تالوے سے لگی ہوئی ہے، حلق خشک ہے اور زبان سوکھی ہوئی ہے۔ ادھر حضرت حاجرہ کہہ رہی ہے، اے میرے مولا، اے میرے رب کریم، پرندوں کو کھلانے والے، مچھلیوں کو پلانے والے، درندوں کو خوراک دینے والے، یہ میرا بیٹا اسماعیل ہے، یہ ابراہیم کی نشانی ہے، یہ ابراہیم کی علامت ہے، جسے ابراہیم نے 80 سال کی عمر میں تجھ سے مانگا تھا اور کہا تھا ربی حب لی من الصالحین، اے میرے مولا مجھے بھی صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ تو تو نے بشارت دی تھی فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تجھے علم والا برداشت کرنے والا بیٹا عطا فرمائیں گے۔ علم و برداشت کہتے ہیں بہت کچھ جھیلنے کو۔ یہ وہ بیٹا ہے جو تو نے 80-90 سال کی عمر میں تقریباً ابراہیم کو دیا ہے، یہ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ادھر دل میں وسوسے آ رہے ہیں، اگر 1-2 دن کے لیے پانی اور نہ ملا تو بیٹا دم توڑ جائے گا، چند گھنٹوں کا کہیں مہمان نہ رہ جائے۔ صفا و مروہ پر دوڑ کر حضرت حاجرہ دیکھ رہی ہے کہ شاید اس قافلے کوئی قافلہ مجھے نظر آ جائے اور میں وہاں سے پانی ان سے مانگ لوں اور جھولی پھیلا کر کہوں میرے لخت جگر کے لیے
ایک کٹورا پانی دے دو، چند قطرے دے دو، میں اس کے منہ میں ٹپکا دوں، پیاس کی وجہ سے میرے بھی سینے کا فوارہ سوکھ چکا ہے۔ وہ پرندے کو تلاش کر رہی ہیں، کوئی پرندہ کہیں گر رہا ہو تو سمجھ لوں گی کہ وہاں پانی کا نشان موجود ہے، دوڑتی ہوئی وہاں جاؤں گی۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہاجرہ تو نے پانی مانگ لیا، اسماعیل تو نے پانی مانگ لیا، ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے منصب امامت مانگ لیا، میں نے جا عطا کر دیا۔ اور حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھریلی زمین پر پہاڑ کے نیچے سے وہ چشمہ جاری کیا ہے جسے دنیا زمزم کے نام سے جانتی ہے۔ اس وقت سے آج تک وہ ابل رہا ہے اور جھرنوں کی طرح چل رہا ہے۔ مجھے بتاؤ دنیا میں یہ واحد کنواں ہے، یہ ایسا چشمہ ہے جس سے کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ روزانہ پانی نکال رہے ہیں، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کا واٹر لیول کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ کم کیسے ہو جائے گا؟ وہ جنت سے آیا ہوا ایک چشمہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع قاسمی۔ تو میرے ساتھیوں اور عزیزوں، ایک تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہمیں مانگنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں کبھی اپنے ہونٹوں کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا رومی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے لیے برابر ہے ایک نمک کی ڈیلی دینا اور سونے کا پہاڑ دینا۔ اگر وہ اس کے لیے تو نمک دے دے ڈیلی، وہ بھی برابر ہے، اور سونے کا پہاڑ دے دے، وہ بھی برابر ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں احسان کے طور پر اس کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں محمد رسول اللہ جیسا رہبر عطا فرما دیا، مگر یہ انسان ناشکرا ہے۔ اللہ نے کہا ان الانسان لکفور، یہ انسان ناشکرا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا، یہ اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا انسانیت کو محمد رسول اللہ جیسا رہبر عطا کیا۔ رب دو جہاں کی قسم، جس نے ساری دنیا کو ایسا نظام دیا ہے کہ اگر اس نظام کی چھاؤں میں دنیا اپنی زندگی گزارے تو ایک لمحے کے لیے آنکھ میں آنسو نہیں آئے گا، دل غمگین نہیں ہوگا، اور فکر کبھی پریشان نہیں ہوگی۔ کیا کچھ نہیں دیا؟ سب کچھ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عالم کے تاجدار کو دے کر، اور عربوں کے لیے تو اس سے بڑا فخر کیا ہوگا کہ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر دیا۔ اہل مکہ اور جزیرت العرب کے لیے اس سے بڑی شان کیا ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور جب وہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انا فتحنا لک فتح مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے۔ فتح تمہارا مقدر ہے، فتح تمہاری تقدیر ہے، فتح تمہاری ڈکشنری میں لکھا ہوا ایک لفظ ہے۔ بظاہر دنیا میں چاہے تمہیں شکست ہی کیوں نظر نہیں آئے، مگر تمہاری ڈکشنری میں یہ شکست بھی فتح ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے تمہارے سر پر کامیابی کا تمغہ ہے۔ اگر تمہارے آنکھ سے آنسو چھلکتا ہے اور تمہارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، تم اللہ کے وہ محبوب ہو کہ محبوب کے محبوب ہو، اس کا نبی اللہ کو محبوب ہے، تو اس کے صدقے میں اللہ نے یہ ضابطہ بنا دیا ایمان لے آئے تمہارا چاہنے والا، بس اس کی ہر تکلیف پر میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ چلتے چلتے سڑک پہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ جو مشکل آ رہی ہے وہ یا تو ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے یا ہمارے درجات کو بلند کرتی ہے۔ کتنا پیارا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کچھ مت کہو، کچھ مت کہو، صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کہنے پر 10 درجے آپ کے بلند کرے گا، 10 گناہ آپ کے معاف فرمائے گا، 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ کیا پیارا نظام ہے! آپ اپنے گھر سے وضو کر کے چلیں اور اپنے گھر سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہر قدم پر نیکیاں لکھی جا رہی ہیں اور ہر قدم پر گناہ معاف کیے جا رہے ہیں۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نیکیاں تو چاہیے ہی نہیں اور نہ گناہ مٹانے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔
میں کہاں تک آپ کے سامنے گفتگو کروں اور اسلام کے پاکیزہ نظام کو کس طرح آپ کے سامنے بیان کروں؟ اس اسلام نے تمہارے لیے دنیاوی زندگی میں بھی تمہیں برتر اور اعلیٰ بنانے کے لیے ہدایات جاری کی اور یہ کہا کہ تمہیں پاک اور پاکیزہ رہنا ہے، تمہارے گھر پاک ہوں۔ رسول اللہ نے کہا کہ اپنے صحنوں کو پاک رکھا کرو، تمہارے صحن پاک ہو اور تمہارا جسم پاک ہو، نگاہ تمہاری پاک ہو، یہ نگاہ کسی بیٹی کی پر ہرگز للچائی ہوئی نہ پڑے، یہ نگاہ تمہاری کسی غیر محرم پر نہ پڑے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہاری آنکھوں کی چوریاں بھی جانتا ہے اور خیانتیں بھی جانتا ہے۔ اس نے تمہیں حکم دیا کہ تم خود بھی خیانت مت کرو اور خیانت کرنے والوں کی طرفداری بھی مت کرو۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ، جو لوگ خیانت کرتے ہیں آپ ان کی طرف سے وکیل نہ بنیں، جھگڑا ان کی طرف سے نہ کریں۔ رب دو جہاں کی قسم، اگر امانتیں امانت داروں کے سپرد کر دی جائیں اور اس میں خیانت نہ ہو تو نظام کائنات بالکل صحیح ہو سکتا ہے، مگر جو امانت دار ہونے تھے وہ آج خائن بن چکے ہیں۔ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رخ دیکھو، وہ 40 سال سے پہلے بھی انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ اس وقت ان کے پاس قرآن نہیں تھا، اس وقت ان کے پاس حدیث نہیں تھی، اس وقت ان کے پاس وحی کا سلسلہ نہیں آیا تھا، مگر فطرت ہی ان کی ایسی تھی، طبیعت بھی ان کی ایسی تھی، مزاج بھی ان کا ایسا تھا کہ وہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوئے تھے اور ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت، ہر بچہ فطرت صحیح پر، فطرت اسلام پر اور صحیح طبیعت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُنَصِّرَانِهِ او يُحَوِّدَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے جیسے ہوتے ہیں ویسا بناتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہندو دھرم کے لوگ کہتے ہیں کہ بچہ بھگوان کا روپ ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بچہ بھگوان کا روپ ہوتا ہے، سچ بولتا ہے، اس کی فطرت سچی ہوتی ہے۔ اب باپ اگر یہودی ہیں تو وہ یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ عیسائی ہیں تو عیسائی بن جاتا ہے، ماں باپ بت پرست ہیں تو وہ بن جاتا ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فطرت پر پیدا ہوئے اور آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے جب دائی حلیمہ کی وہ گود میں پہنچے، ان کا دودھ شریک بھائی دوسرا ہے جس کی وجہ سے دودھ اتر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچپنے کے عالم میں شیر خوارگی میں دودھ پیتے وقت بھی اپنے دودھ شریک بھائی کا دودھ قطرہ نہیں پیا۔ حلیمہ بیان کرتی ہے میرے اس لال لخت جگر نے جو بیٹا تو آمنہ کا ہے، گود میں میری پلا ہے، دودھ میرا پیا ہے، مگر اس نے کبھی دائیں دودھ کے سوا بائیں دودھ سے کبھی ایک قطرہ بھی نہیں چھوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف۔ بچپن ہی سے انصاف فطرت میں تھا اور آپ آئے ہی اس لیے تھے کہ اس پوری دنیا میں مظلوموں کو انصاف دلا دیں، یتیموں کو ان کا حق دلا دیں، بیواؤں کو سہارا دیں اور کمزوروں کے پشتیبان اور حامی اور ناصر بن کر کھڑے ہو جائیں۔ اگر کسرا مقابلے پر آئے تو اسے چیلنج کیا جائے اور اگر قیصر سامنے سے آئے تو قیصر کو بھی جواب دیا جائے۔ بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو للکار کر یہ کہا جائے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے اور یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزاد پیدا کیا گیا ہے، اسے غلام بنانے کا کسی کو حق نہیں ہے، اسے حل میں جوتنے کا کسی کو حق نہیں ہے اور اس کی زندگی کی سانسوں پر قابض ہونے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں اور مبعوث کیا گیا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر عدل اور انصاف قائم کیا اور آپ نے یہ کہا کہ حدود اللہ میں اللہ تعالیٰ کی حد میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ظالم سے حق چھینا جائے گا اور مظلوم کو حق دلایا جائے گا۔
وہ ظلم چاہے قتل و قتال کی شکل میں ہو اسے بھی روکا جائے گا، وہ ظلم کسی کا مال چھیننے کی شکل میں ہو اسے بھی روکا جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے حقوق متعین کر دیے اور کہا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک باپ کے اگر بیٹا ہے تو وہ زمین و جائیداد کا مالک ہے، اور اگر بیٹی ہے تو وہ بھی تو اسی کے خون اسی سے ہے، وہ بھی اس کی مالک ہے اور اسے بھی اس کا حق دیا جائے گا۔ یہاں باپ کی وراثت میں بھی اس بیٹی کا حق ہوگا، وہاں جب آگے جائے گی تو وہاں شوہر کی وراثت میں بھی اس کا حق ہوگا۔ مگر اے اسلام کے دعوے داروں اور اے مسلمانیت کی بات کرنے والوں اور محض اپنے آپ کو یہ سمجھ لینے والوں کہ تم اس وقت ہوئے زمین کے سب سے اعلیٰ قوم ہو، کیسے ہو؟ تمہارا عمل تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اور تم نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہوا ہے اور اپنی بیٹیوں کو ہم وراثت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کہہ تو یہ رہے ہیں کہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے بھی حقوق ہیں جیسے تمہارے حقوق ہیں۔ ہم اپنا حق تو بس حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کا حق دینے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ کون ہے زمین پر فساد بچا رہا؟ جنہیں تم کہتے ہو وہی نہیں، خود ہم فسادی بنے ہوئے ہیں۔ سود کو اس لیے حرام اور ناجائز قرار دیا گیا، سودی لین دین اور کاروبار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن قرار دیا گیا اور جنگ کا چیلنج کیا گیا، اس لیے کہ سود لینے والا غریب کی غربت سے فائدہ اٹھاتا ہے، مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، بیمار کی بے بسی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ فائدہ اٹھا کر یہ کہتا ہے کہ 100 روپے لے جاؤ، مجھے 110 روپے تمہیں واپس کرنا ہے، 121 واپس کرنا ہے، اس مہینے نہیں دیے تو اگلے مہینے اور بڑھ جائے گا، پھر نہیں کیے تو پھر اور بڑھ جائے گا، پھر نہیں کیے تو پھر اور بڑھ جائے گا۔ اس کے مقابلے میں دو عالم کے تاجدار نے کہا نہیں، تم اگر کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہو تو 100 روپے کے بدلے میں 100 ہی واپس لے سکتے ہو، 101 کا بھی تمہیں حق نہیں ہوگا، 102 کا حق نہیں ہوگا۔ یہ ظلم ہاتھ سے تو نہیں ہے، یہ ظلم تلوار سے تو نہیں ہے، یہ ظلم لاٹھی اور کلہاڑی سے تو نہیں ہے، لیکن یہ ظلم مال کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ اگر اس نظام کو اجازت دے دی جائے تو غریب سے غریب ہوتا چلا جائے گا اور مالدار سے مالدار ہوتا چلا جائے گا، کچھ گھرانے چمک رہے ہوں گے، کچھ خاندان بڑھ رہے ہوں گے، اور ایک طبقہ زمین کی تہ میں زمین پر لیٹا ہوا ہوگا، ان کے پیٹ پچکے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، ان کے گھر ٹین کے ہوں گے اور ان کے گھروں پر پھوس اور چھپر ہوگا، اور جو مالدار ہے وہ محل تعمیر کرتا چلا جائے گا، گاڑیوں پر گاڑیاں نکالتا چلا جائے گا۔ یہ نظام دنیا میں بد امنی قائم کر دے گا، یہ بھوک پیدا ہو جائے گی، اس سے افلاس پیدا ہو جائے گی، اس سے ضرورت مند دنیا میں پیدا ہو جائیں گے۔ جب کچھ لوگوں کو روٹی نہیں ملے گی تو وہ ڈاکہ ڈالیں گے، چوریاں کریں گے، کسی کا حق ماریں گے، اور یہاں تک کہ وہ کسی کمزور اور کسی بے بسی میں کسی بے بس کی آبرو کا سودا اور اس کی عزت کو نیلام تک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ نہیں سمجھا ہم نے اس نعمت کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں ملی، ہم نے آج اسے ٹھکرایا ہوا ہے، ہم نے آج اس سے منہ موڑا ہوا ہے۔ جس طرح آپ کو آپ کے چچا ابو لہب نے نہیں پہچانا، ابو طالب نے آپ کے مقام کو نہیں جانا، آپ کو ابو جہل نہیں پہچان سکا، عاص بن وائل اور رقبہ بن معیط اور نضر بن حارث آپ کو نہیں پہچان پایا، بالکل ٹھیک اسی طرح آج مسلمان ہو کر بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان پائے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام، ان کے رتبے، ان کی رسالت کو قوم بنی اسرائیل نہیں جان پائی، اور جب انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور رومی حکومت کو بھی ان کے ساتھ اپنے ساتھ ملا کر قتل کے منصوبے بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ کے مقام اور ان کے مرتبے اور ان کی تورات کی حیثیت کو نہیں جان پائے۔ یہ کتنا زبردست شخص ہے یہ۔ بالکل آج اسی وقت امت مسلمہ کا حال ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کو نہیں جانتے۔ سر بکف سر بلند، دیوبند کا ہو سب دیوبند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند۔
آج ہمارا جو حال ہے وہ وہی ہے جو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا. اِنَّا قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مقام کو نہیں پہچان پایا کہ یہ کون شخصیت ہے جس سے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کلیم اللہ کا خطاب دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلوہ طور پر اپنے جلووں سے اس کی آنکھوں کو منور کیا ہے. بالکل سیم یہی پوزیشن آج کے مسلم نوجوانوں تمہاری ہے کہ تم اپنے رسول کی تعلیمات کو نہیں پہچان پا رہے ہو. تمہارا مزاج بگڑ گیا ہے، طبیعت بگڑ گئی ہے، بخار کی طرح زبان کا مزہ تمہارا کڑوا ہو گیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شراب محبت تمہیں پسند نہیں ہے. جس چیز کو انہوں نے حرام کیا ہے اسی طرف ہماری طبیعت جا رہی ہے. جسے انہوں نے ناجائز کہا ہے اسی کی طرف ہم لپک رہے ہیں. جسے آپ نے جہنم کا ایندھن اور جہنم کی آگ کہا ہے اسی کو ہم اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں. یہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ زنا کو حرام قرار دیا، مگر ہم آج زنا کاری میں ملوث ہیں. اور نکاح کو آپ نے اپنی سنت، عبادت اور آدھا ایمان قرار دیا. اس نکاح سے ہم بھاگ رہے ہیں جس نکاح کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان تین بچوں کو اٹھاؤ. اے گدھے ہٹ 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 اٹھاؤ اسے، ٹوپے والے. چھوٹے بچوں کو پیٹ رہا ہے. یہ ہے حال ہمارا. اور تجھ سے تیرا بڑا تجھے پیٹ دے تو اللہ نے تھوڑا سا موٹاپا دے دیا تو چھوٹوں کو پیٹ رہا ہے بیٹھ کر کے ہمارے سامنے. اس لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بچے بیچارے یہ کسی قابل نہیں ہوتے، اور ان کو ہم جو ہے وہ اتنی دور کیوں لگاتے ہو کرسی؟ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سٹیج کیا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ پریس والے بیٹھیں گے. ہر چیز ہم دنیا کی دوسری قوموں سے لے رہے ہیں. وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے جب ڈی جے بجتا ہے تو اتنی بڑی یہ دوری ہوتی ہے. اس لیے وہ جو سیاسی نیتا آتا ہے تو وہ تو اس لیے دور رکھتا ہے اسٹیج کے اوپر کو گولی نہ مار دے. اندرا گاندھی کو مار دیا گیا، راجیو گاندھی کو مار دیا گیا، تو وہ اسٹیج اس لیے دور بناتے ہیں کہ یہاں پر ان کے شیڈو کھڑے ہوتے ہیں اور کمانڈو کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے مدرسوں کا یہ حال ہے کہ کرسیاں دور ڈال کر کے یہاں بیٹھتے ہیں. ارے ہمیں حکم ہے کہ ہم گلے سے گلا ملائیں، سینے سے سینہ ملائیں، دل سے دل ملائیں، سلام کریں تو ہم مصافحہ کریں. یہ نہیں کہ ہم ادھر بھاگ جائیں کہ دور رہے کرونا نہ ہو جائے. میرے عجیب و غریب پریشانی ہے. اگر یہ کرسیاں یہاں تک ہوں، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں، لگائی جاتی ہے، آفاق سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے. توحید کی مائیں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عوام کی دوریاں ہم سے کم ہو جائیں. ہمارے بادشاہوں اور ہمارے خلفائے راشدین کے دروازوں پر پہرے نہیں تھے، باڈی گارڈ نہیں تھے، تام جھام نہیں تھا، اور سیکورٹی گارڈ ان کے دروازوں پر نہیں ہوتے تھے. عمر ابن خطاب نماز کے لیے تنہا نکلا کرتے تھے. رب تو جہاں کی قسم، جو آج ہمارے بعض اماموں نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ نماز کے لیے ان کے پاس شیڈو کھڑے ہوئے ہیں، کمانڈو کھڑے ہوئے ہیں، وی آئی پیز کھڑے ہوئے ہیں. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اگر یہ ہوتا اسلام میں تو حضرت عمر ابن خطاب نماز پڑھا رہے ہوتے اور باڈی گارڈ ان کے کھڑے ہوئے ہوتے. تو وہ جو خنجر لے کر آستین میں آیا تھا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، وہ آپ پر حملہ نہیں کر پاتا، مگر وہاں وہ جانتے تھے یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. جب چاہیں گے اس کے سپرد کر دیں گے، اور جب تک وہ لینا نہیں چاہے گا کوئی مائی کا لال نہیں لے سکتا ہے. خالد بن ولید پوری زندگی میدان جنگ میں رہے، تلواروں کی چھاؤں میں ان کی زندگی گزرا کرتی تھی. وہ گانے نہیں سنتے تھے، نیزوں کی چھاؤں میں ان کی نمازیں ادا ہوا کرتی تھی، مگر موت ان کو میدان میں نہیں آئی، موت ان کو بستر پر آئی. یہ بات اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے گا اسے کوئی نہیں مار پائے گا. موسیٰ علیہ السلام کی داستان یہی تو کہتی ہے. مگر ہم کہتے ہیں بھیا کوئی مار دے گا ہمیں، اس لیے گارڈ دے دو، ہے نا، گارڈ چاہیے تو 4-5 روک لے گا گارڈ. اندرا گاندھی کو گارڈ بچا پائے، راہل جی کو بچا، ان کو راجیو گاندھی کو بچا پائے.
اسرائیل کے وزیر اعظم کو بچا پائے، امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی کو بچا پائے، صدر ضیاء الحق کو ان کے گارڈ بچا پائے، بے نظیر بھٹو کو بچا پائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے خلفائے راشدین کی سنت یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کوفہ کی جا رہے ہیں، نہ حضرت حسن ساتھ میں ہے، نہ حسین ساتھ میں ہے، نہ کوئی دوسرا بیٹا ساتھ میں ہے، نہ کوئی لاؤ لشکر ہے، تبھی تو سر پہ تلوار پڑی ابن ملجم کی اور زخمی ہوئے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جب دوری ہوتی ہے تو پھر دوری ہو جاتی ہے، اسی دوری اور اس فاصلے کو تو ختم کرنا ہے۔ ہم نے بھی یہ کہا کہ ہمارے دروازوں پر پہرے دار ہوں گے، ہم صبح آپ سے نہیں مل سکتے، ہم شام آپ سے نہیں مل سکتے، ہمارا اپنا ایک پروٹوکول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا کوئی پروٹوکول نہیں تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب مدینے کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے اور کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ عمر ابن خطاب جنت البقیع میں تنہا ہوا کرتے تھے اور کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ جنت البقیع میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے، مسجد نبوی میں امامت کیا کرتے تھے اور حضرت اور اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ ہم نے اسلام کا خود باجا بجا دیا ہے، اسلام کی غلط شبیہ پیش کی ہے، دنیا کی دوسری قومیں سمجھتی ہیں ہمیں دیکھ کر کے شاید ان کا اسلام بھی ہے۔ زمین پر عدل و انصاف قائم نہیں، اپنی سیکورٹی اور اپنے خرچ پر کتنا روپیہ جا رہا ہے۔ ایک طرف بیوائیں دامن پھیلانے پر مجبور ہیں اور یتیم بھوک سے زمین پر ایڑیاں رگڑنے پر مجبور ہیں۔ آج بھی کبھی اس نیت سے نکلنا، شہر در شہر نکلنا، گاؤں در گاؤں نکلنا، تمہیں ایسے مکانات مل جائیں گے جن کی چھتیں نہیں ہیں، تمہیں ایسے رکشہ چلانے والے مل جائیں گے جو صرف 10-12 گز میں 3 باپ بیٹے اور بیٹیاں وہاں پر رہ رہے ہیں اور معمولی ان کی تنخواہ ہے، مگر ہمیں نظر کہاں آتا ہے جب آنکھوں پر چشمہ ہی امیری کا لگا ہوا ہو، جب آنکھوں پر چشمہ ہی سرمایہ داری کا لگا ہوا ہو تو ہمیں ہر شخص مالدار نظر آتا ہے، ہمیں غریب نظر نہیں آتے، ہمیں مسکین نظر نہیں آتے۔ ہمارے مؤذن کی لباس دیکھ کر کے ہمیں احساس نہیں ہوتا یہ کیا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا تمہارا امام کس حال میں زندگی گزار رہا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، چونکہ ہماری فطرت میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہمیں اسلام کی ہر چیز کو ٹھکرانا ہے اور غیروں سے جو چیز آئی ہے اسے اپنانا۔ کاش ہم مثال بن جاتے، ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، وقت بہت ہو چلا، کہیں اور کا تقاضا بھی ہے اور شاید اشاروں میں آپ سمجھ رہے ہو۔ اب آپ کہو گے کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں ان پر آئیں کیسے آئے دور صحابہ کے لوگ، کیسے آئے ایران کے لوگ، کیسے آئے افریقہ کے لوگ؟ ہمت کرو، جس طرح کل تھے اسی طرح ہم آج بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں آج یہ طے کرنا ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے نزول سے پہلے بھی فطرت پر عمل کرتے ہوئے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آپ کو جو لقب ملا وہ لقب ملا صادق کا۔ آپ کا نام محمد کوئی نہیں لیتا تھا، احمد نہیں پکارا کرتے تھے، جب آپ رستوں سے گزرتے تو لوگ کہتے سچا جا رہا ہے جس کی سچائی پر قربان ہوا جا سکتا ہے، کہتے تھے کہ نہیں؟ ارے بتاؤ، جب آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر ایک ہی کوشچن کیا اور ایک ہی سوال کیا جس میں مکے کے تمام قبائل سردار اور ان کے جیالے جوان سب موجود تھے، آپ نے ایک ہی بات کہی، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا ہے ذرا بتاؤ۔ اگر آپ پر کوئی انگلی رکھنے کا کوئی موقع ہوتا تو فوراً کوئی کہہ دیتا آپ نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا، آپ نے فلاں کے لیے کم تولا، آپ نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ نے اس کا حق دبایا ہے۔ بیک زبان ہو کر ابو لہب سے لے کر کے تمام سرداران نے کہا انت صادق امین، آپ سچے بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ جو لفظ زبان سے نکلا ہے آپ کے تمام سرداروں کا وہ تھا کہ آپ سچے ہیں اور امین ہیں۔ 40 سال تک آپ نے وہاں اپنا پریکٹیکل زندگی پیش کی۔ اب ہم سے کوئی پوچھے تو قدم قدم پر جھوٹ، بغیر جھوٹ کے ہماری گفتگو پیدا نہیں ہوتی۔ مزہ آتا ہے جھوٹ میں، جیسے کسی کو مزہ آتا ہو نا دہی اور لسی میں۔
آئیڈینٹی اور پہچان بنا لیے کہ ہم جھوٹے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہوئے ہمیں ڈر نہیں لگتا اللہ تبارک و تعالی۔ اس کے بعد جب قرآن آ گیا تو اس کی آیات کی روشنی میں رسول اللہ نے جو ہمیں نظام زندگی گزارنے کا طریقہ دیا اس میں سب کچھ ہے۔ بس آج ہمت کرو اور حوصلہ کرو، یہ زندگی محمد رسول اللہ کے طریقے پر گزر سکتی ہے۔ ابھی وہ حالات نہیں ہیں کہ تمہیں جبر اور طاقت کے زور پر کہا جائے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کے مذاہب یہ بات کہتے ہیں کہ تم شراب پینا جرم ہے، شراب مت پیو۔ اس پر بھی کہیں اور سے کچھ کیا کیا کہا جائے گا؟ کیا کسی نے آپ سے یہ کہا ہے کہ تمہاری بیٹیاں پردہ نہ کریں؟ کیا حکومت نے مجبور کیا ہے کہ اب آج سے تمہاری بیٹیاں جہیز کے بغیر ودا نہیں ہوں گی؟ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا جہیز کرو۔ کیا ابھی تک کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ مسلمان لڑکا ہے اس لیے اسے کوچنگ نہیں کرائی جائے گی، اس کا داخلہ MBBS میں نہیں ہوگا، اس کا داخلہ سائنٹسٹوں میں نہیں ہوگا؟ کسی نے آج تک یہ کہا ہے؟ نہیں کہا ہے۔ مگر اے نادان، تو خود کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے اور پھر الزام سارا دوسروں کے سر پہ رکھتا ہے۔ پہلے کر کے تو دکھا۔ اسی ملک میں پیدا ہونے والا ایک مچھلی بیچنے والا، دریا کے کنارے مچھلی پکڑنے والے کا بیٹا، کیا کہتی ہے دنیا اسے؟ جگہ جگہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، اس سے اکیڈمی کھلی ہوئی ہے۔ وہ APJ عبدالکلام ہے جس کو ہندوستان کا نیوکلیئر پاور کا بانی کہا جاتا ہے اور جسے سائنٹسٹ کہا جاتا ہے۔ اس نے ہندوستان کو نیوکلیئر پاور طاقت دی ہے کہ چائنا بھی آج اپنی فوجوں کو شملہ سے پیچھے ہٹائے ہوئے ہے اور پاکستان بھی خوف زدہ ہے اور دنیا کی دوسری قومیں جانتی ہیں کہ ہندوستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے۔ یہ کس نے دیا ہے؟ یہ تمہارا ہی جگر گوشہ تھا، یہ تمہارے ہی نام نے آئی ہے یہ چیز کہ تم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہو۔ اور پھر وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے اس ملک کا صدر بھی 2 بار بنا کہ نہیں بنا؟ صلاحیت تو ہو، اب بغیر صلاحیت کے تم چاہتے ہو۔ آج بھی سرکاری نوکریوں میں موجود ہے تمہارے قابل ترین ڈاکٹر۔ اگر ان ڈاکٹر کے مقابلے کا دوسرا ڈاکٹر نہیں ہے تو پورا مینجمنٹ ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ نام نہیں لے رہا، میرے ایک دوست ہیں، ان کے بھائی ہیں ڈاکٹر اپولو ہاسپٹل میں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپولو ہاسپٹل چھوڑ کر کہیں اور جا رہا ہوں، تو وہاں کے ڈائریکٹر نے ہاتھ جوڑ لی اور یہ کہا کہ نہیں سر، آپ یہاں سے نہیں جائیں گے، وہاں قدم رکھو تو نرس اور ڈاکٹر تمام کے تمام یہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر بہت سجن ہے اور بہت ماہر ہے اور بہت قابل ہے، بہترین آپریشن کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، کمزوروں کے کام آتا ہے، اس نے نام کمایا ہوا ہے۔ اس کے نام کی بنیاد پر عصبیت کا کوئی جھونکا وہاں نہیں چل پا رہا ہے، مگر بن کر تو دکھاؤ۔ اگر تم یہ کہو گے، کسی پوسٹ پر بیٹھے ہو، اگر تم جج ہو، اگر تم SDM ہو، اگر تم DM ہو، اگر SHA ہو، اگر DSP ہو، اور تم یہ کہو کہ میرا دھرم، میرا مذہب، میرا اسلام، میرا قرآن، میرا نبی رشوت کی اجازت نہیں دیتا اس لیے میں رشوت نہیں لوں گا، تو یاد رکھو لوگ اس کے قدموں میں سر جھکانے لگیں گے، حالانکہ ہمارے یہاں سر جھکانے کی اجازت نہیں۔ بانٹنے والے تو بنو، جب بانٹو گے نہیں تو تمہارے در پر آئے گا کون؟ تم کہو گے پیسے بانٹے ہیں، پیسے؟ ارے پیسے نہیں بانٹ سکتے تو علم ہی بانٹو۔ علم تو بانٹ سکتے ہو، محبت تو بانٹ سکتے ہو، پیار تو بانٹ سکتے ہو، اپنے اور بیگانوں کے لیے ہمدردیاں تو بانٹ سکتے ہو، کیوں نہیں بانٹ سکتے؟ اگر دنیا کی دوسری قومیں عیسائی 7 سمندر پار سے آ کر ہندوستان کی سرزمین پر اسکول کھول سکتے ہیں، چیریٹی ہاسپٹل کھول سکتے ہیں اور وہ علاج کر سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تو یہ کر سکتے ہیں۔ مدر ٹریسا کلکتے میں آتی ہے اور کوڑیوں کو ایڈاپٹ کر لیتی ہے اور کوڑیوں کا علاج کرتی ہے، ان کی مرہم پٹی باندھتی ہے، تو وہ مدر ٹریسا عیسائی ہو کر یہ کام کرتی ہے، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ان کے دیوانے، تم یہ نہیں کر سکتے۔ کس منہ سے کہو گے کہ تمہارا دین اچھا ہے، تمہارا اسلام اچھا ہے، تمہارا مذہب اچھا ہے، جب تم کمزوروں کی خدمت نہیں کر سکتے، جب تم بیماروں کا علاج نہیں کر سکتے، جب ایکسیڈنٹ میں ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کے لیے تم ایک مصنوعی
سوئی ٹانگ نہیں دے سکتے، تم کسی ایک بوڑھی ماں کے لیے چشمہ نہیں لا سکتے، دوسرے کی ماں کو چھوڑو، اپنی ماں کہہ رہی ہے بیٹے آنکھ دھندلی ہو رہی ہے، موتیابین کا پانی آ گیا ہے، قرآن کے الفاظ مجھے نہیں دکھتے، تسبیح کے دانے نظر نہیں آتے، یہ سب چھوڑ دے میرے بیٹے، مگر تو میرا لال ہے، میرا لخت جگر ہے، میرے جگر کا خون ہے، وہ جو کل تیری تصویر مجھے نظر آتی تھی تو میرا دل خوش ہو جاتا تھا، آج تیری تصویر بھی جب تو کمرے میں آتا ہے مجھے دھندلی نظر آتی ہے، کیا تو میری ایک آنکھ بنوا سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، علماء دیوبند حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع، تو وہ اپنی ماں کے لیے آنکھ نہیں بنوا سکتا تو وہ کیسا بیٹا ہے؟ تم کسی اور کی کیا کرو؟ کہاں ہے تمہارے پاس چیریٹی ادارے؟ کہاں ہے تمہارے پاس خیراتی ادارے؟ کہاں ہے تمہارے پاس کام آنے والے؟ ہم تو خود غرض بن چکے ہیں، کسی کے لیے ہماری آنکھ میں آنسو تک نہیں آ سکتا، کسی کے لیے ہم دعا تک نہیں کر سکتے، کسی کے دروازے پر پہنچ کر کے ہم اس کا درد نہیں بانٹ سکتے، نہ جانے کتنی ایسی بوڑھی مائیں ہیں، نہ جانے کتنے بوڑھے باپ ہیں کہ جو اس طرح پڑے ہوئے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ ساری دنیا ہماری طرح مالدار ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم اگر چاہتے تو ہمارے نبی نے ہمیں ایک ایسا نظام دیا ہے، ہم اپنی زکوٰۃ اکٹھی کر لیتے اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے، ہم بھی 100 ہزار 500 اور 10 ہزار روپے اکٹھے کر لیتے اور ہم بھی غریبوں کو اوپر اٹھا دیتے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے کوئی تنظیم؟ یہ ہماری عوام کا حال ہے، حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ ابھی آپ نے تمام نے غزہ کا حال دیکھا، فلسطین کا حال دیکھا، جہاں زخم ہی زخم تھے، جہاں آنسو ہی آنسو تھے، جہاں تڑپ ہی تڑپ تھی، جہاں چبھن ہی چبھن تھی، مگر مجھے بتاؤ تو صحیح، تم مجھ سے زیادہ معلومات رکھتے ہو، کیا سعودی عرب کا حکمراں وہاں گیا؟ کیا وہاں مصر کا حکمران گیا؟ کیا وہاں پر کوئی اور حکمران تمہارا پاکستان کا حکمران گیا؟ بنگلہ دیش کا حکمران گیا؟ تمہارے ایک ملک کے نہیں، نہ جانے کتنے مسلمان ملک ہیں، 56-57 ملکوں میں سے کوئی ایک دوا کی گولی لے کر نہیں گیا، کوئی ایک پانی کی بوتل لے کر نہیں گیا، اور کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ ان بے قصوروں کا قصور کیا ہے جو ننے لال لخت جگر ماں کی چھاتیوں سے چپکے ہوئے ہیں، بھوک سے دم توڑ رہے ہیں۔ جب بے غیرتی کا یہ عالم ہو، جب بے حسی کا یہ عالم ہو، حکمراں بے غیرت ہو، مزدور بے غیرت ہو اور ان کا تاجر بے غیرت ہو، تو پھر اس قوم پر ماتم ہی ماتم کیا جا سکتا ہے، اس کے سوا اور کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان کی ریڈ کراس آج تک چلی آ رہی ہے، تنظیم جو سارے جہاں میں جا کر کے کام کرتی ہے، ملک قیدیوں کو جا کر کے ان کی مدد کرتی ہے، لیکن کہاں ہے تمہارے پاس کوئی تنظیم؟ خواب اور خیال میں مت رہو۔ 7 سال جیل میں گزارے، کوئی ہم سے جیل میں ملنے گیا؟ کوئی نہیں۔ رمضان میں 1-2 بار 1-2 امرتی اور 1-2 جلیبی آئی تو میں نے کہا پھینک دو اسے، نہیں کھائیں گے ہم۔ جب 11 مہینے ہمارے اپنے رزق سے گزر رہے ہیں تو رمضان کی ایک جلیبی سے ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں جلیبی نہیں چاہیے تھی، آپ سپرنٹینڈنٹ سے مل کر کے ہم ذرا درد بانٹتے اور ہم سے ہاتھ ملاتے۔ کچھ لوگ جاتے تھے وہاں نماز کی دعوت دینے کے لیے، اور جب ہم ڈیوڑی پر کھڑے ہوتے تو ایسے بھاگ جاتے جیسے ہم شیر ہیں، درندے ہیں، اور نہ جانے کس ملک کی کون سی مخلوق اچھا یہ وہ بھاگو، مسافہ بھی نہیں۔ یہ تو حالات ہے۔ بدلو اپنے آپ کو نوجوانوں، یہ پیغام دینے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارا مال بھی چاہتا ہے، یہ مال خرچ کرو۔ شروعات ماں اور باپ سے، بھائی اور بہنوں سے، قریبی رشتہ داروں سے، پھر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ کتنے ماں باپ، اگر وہ اولاد کیا ہے جس کے باپ روتے ہوئے کہیں نظر آئیں اور یہ کہیں کہ میری اولاد مجھے نہیں سمجھتی، اور وہ دوسروں کے دروازوں پر جا کر فریاد کر رہے ہوں، کیا کہوں، عموماً لعنت بھیج رہا ہوں، فرداً تو لعنت نہیں بھیج سکتے۔ لعنت ہے ایسی اولاد پر اور ایسی کمائی پر۔ اگر بیوی ابھی تقاضا کرتے کہ مجھے اتنے پیسوں کی چنری چاہیے اور اتنے پیسوں کی مجھے
पाजेब और गले की लॉकेट और चैन चाहिए तो लाखों रुपए उसके लिए शौहर देने के लिए तैयार है, लेकिन माँ की दवा के लिए भी कहता है भूल गया, लाया नहीं आज। अच्छे अच्छे घरानों का ये हाल है। आओ इस काम की शुरुआत अपने घर से करो, माँ और बाप से करो, बहन और भाइयों से करो, भतीजे और भांजों से करो, नवासी और नवासियों से करो, फिर पड़ोस की तरफ आओ। हमारे मुल्क में जो लोग भी परेशान हाल हैं, बीन मजहब देखे हुए तुम्हारे नबी ने यहूदियों की मदद की है, हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने दूसरों को भी नवाजा है। और आखिर में एक बात कह के रुखसत हो रहा हूं, हमें मुखालफत करना आती है। हकीम डॉक्टर की मुखालफत करने पर तुले हुए, अबे ये डॉक्टर क्या करता है, ये कुछ नहीं करते, यूं करते हैं, वो करते हैं, टू करते हैं। अबे तू जोड़ देगा क्या टूटी हुई हड्डी जब वहां राट पड़ेगी? दिल का जब वाल खत्म हो जाएगा तो उसमें ऑपरेशन जब होगा, स्टेंट पड़ेंगे तो कहां से पड़ जाएंगे? किडनी किसी की फेल हो गई है और यहां किडनी ट्रांसप्लांट होनी है तो क्या मेडिकल साइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी? बस हमें मुखालफत करना एक दूसरे से शुरू। और अगर डॉक्टरों के पास चले जाओ तो वो हकीमों की मुखालफत पर तुले हुए हैं, ये है और वो है और वो है और वो है। अगर स्कूलों में पहुंच जाओ तो वो मदरसों की मुखालफत पर तुले हुए हैं, ये मदरसे क्या दे रहे हैं, इन्होंने कौम की क्या खिदमत की है। और हम मदरसे वालों का ये हाल है कि हम ये कह रहे हैं कि इन स्कूल वालों ने कौन सी खिदमत की है। तू अपने ही घर में झांक कर देखेगा तो एक बेटा तेरा हाफिज होगा, दूसरा बेटा मजदूर होगा, और तीसरा जो है स्कूल में पढ़ रहा होगा, और चौथा बेटा किसी और तरफ जा रहा होगा। तो ये आप मुखालफत करते नजर आओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को एक जैसा नहीं रखा है। ये एक उंगली इस साइज की है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है और पांचवी ये है। ये सब बराबर नहीं हो सकते। हमें इस दुनिया के लिए सब कुछ चाहिए। ये बेचारा लाउड स्पीकर चला रहा है, ये सामने बनाया हुआ, ये सामने जो है वीडियो बना रहा है, किसी ने ये टेंट लगाया है, किसी ने ये दरिया बिछाई है, कोई यहाँ आपके लिए खाना बना रहा होगा। क्या सब काम एक आदमी कर सकता है? बोलो। अगर सारे ही मौलवी हो जाएं तो मौलवी बीमार होगा तो इलाज किससे कराएगा? खुद ही कर लेगा। बोलो ना। सिर्फ तो डॉक्टर के पास जाना है और सारे ही डॉक्टर हो जाएं तो फिर पढ़ाएगा कौन? हर शख्स अपने हिस्से का काम कर ले, ये दावत दे के जा रहा है। ये मेरा पैगाम है। अपने हिस्से का काम करते चले जाइए और अपने अल्लाह को राजी करते चले जाइए। अगर आपने कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसले वही होंगे जो उसकी सुन्नत है। अल्लाह जो आगे बढ़ता है उसे आगे बढ़ाता है, जो पीछे हटता है अल्लाह ताला उसे पीछे करता ही चला जाता है। तुम उसके काम नहीं आओगे तो अल्लाह किसी और को लेकर आएगा और वो तुम्हारी जगह उस खिदमत को अंजाम देगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं तो ये कहने आया हूं कि अगर तालीम का चिराग ये रोशन कर रहे हैं तो इनसे भी मोहब्बत करो। और अगर कोई बच्चा फारिग होकर आया है और उसने बीए किया है, एमबीए किया है या उसने स्कूल बनाने की कोशिश की है तो उसकी भी हौसला अफजाई करो। उसने भी एक दीपक जलाया है, उसने भी जिहालत के खिलाफ एक अमल शुरू किया है, उसकी भी मदद करो, उसे मोहब्बत की नजर से डालो। वो भी हमारे बच्चों के हाथ में कलम देना चाहता है, जिस कलम से हमारी एप्लीकेशन लिखी जाएगी, जिस कलम से हमारी कहीं फरियाद और एफआईआर लिखी जा सकती है, उसे भी अच्छी नजरों से देखो। तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के वारिस हो, सहाबा के वारिस हो। इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल करके आज से एक गुल्लक बना लेंगे। एक गुल्लक बना लो और अल्लाह से मुआहिदा कर लो कि अल्लाह मुझे अगर 100 रुपए मिले तो उसमें से 10 रुपए आपके। कितने? 100 में 10 दे दोगे? ये ज्यादा है, कम कर दें। 100 में 10 रुपए दे दोगे, 90 आपके, 10। लेकिन अल्लाह ये कहता है मुझे नहीं चाहिए, मैं खाने और पीने से बेनियाज हूं, ये 10 तूने निकाले हैं। अगर 1000 आए तो कितने हो गए? 100। 5000 आए तो 500। 1 लाख पर 10,000। यहां जरा सा जो है ये चोट लगी। 10,000
10,000 نکالنے پڑیں گے. ارے 90,000 آئے تب 1 لاکھ آئے جبھی تو 10,000 نکال رہا ہے. اس 10,000 کو اگر تو ان غریبوں پر خرچ کر دے گا تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کسی کا آپریشن ہونا تھا اچانک اور اس کی باڈی کا خون نکل گیا. یہ خون اس میں نہیں ہے. اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی جان بچانے کے لیے کچھ بوتلیں خون آ جائے. تو ہمارے ہی سماج میں ایسے نوجوان ہیں جن کا کوئی خاندانی تعلق بھی نہیں ہوتا مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 بوتل خون میرا لے لو, 1 بوتل خون میرا لے لو, اور 10 بوتلیں خون چڑھا دیا جاتا ہے. ان سے تو 1 بوتل گئی ہے, ان کا کچھ دنوں کے بعد اللہ پورا کر دیتا ہے اور اس مریض کی جان بچ جاتی ہے, اس کی زندگی بچ جاتی ہے. یہ خون کے لیے تو ہم تیار ہیں, لیکن یہ مال سے نہ جانے کیسی محبت کرتے ہیں کہ 100 میں 10 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تمہارے 10,000 ہوں گے اور کسی کا کام بن جائے گا, کسی کا قرض ادا ہو جائے گا, کسی کی آنکھ بن جائے گی, کسی کا آپریشن ہو جائے گا, کسی کے گھر کی چھت پڑ جائے گی, کسی کو کوئی چھوٹی سی مشین مل جائے گی, کسی کو روزگار شروع ہو جائے گا. اگر آپ نے یہ طے کر لیا تو انشاءاللہ پھر دیکھیے گا چند دنوں میں تمہاری بھی جیب ایسے ہی بھری رہے گی جیسے میں کچھ کماتا نہیں مگر ہر وقت جیب میں کچھ نہ کچھ رہتا ہے, وہاں سے آتا رہتا ہے اور تقسیم ہوتا رہتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.